بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم ترین خبریں آ گئی، خبریں انتہائی خبریں پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ انتہائی اہم ترین خبریں آ رہی ہیں، عالمی سطح کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ یہ ہے اسرائیلی دہشت گردی، لبنان کے شہریوں پر 1 منٹ میں 160 بم گرائے جس سے 300 سے زائد شہری شہید ہو گئے، اور اب تک بہت سارے لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں کہ ملبے کے نیچے تلے دبے ہوئے، بہت سارے لبنانی ابھی بھی جو ہے ملبے تلے نیچے دبے ہوئے، جبکہ 300 سے زائد شہری شہید ہو گئے، 160 بم گرائے گئے۔ یہ لبنان کی صورتحال ہے۔ لبنان پر جو ہے وہ اسرائیلی بمبارمنٹ کی گئی، جس حالات کے اندر جو ہے وہ ایران بھی میدان میں آ گئے۔ ایران نے بھی رد عمل دیا ہے کہ ہم اپنے لبنانی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اگر لبنان پر بمبارمنٹ ہوگی تو ہم بھی رد عمل دیں گے، ہم خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ یہ ایران نے واضح کر دیا کہ لبنان پر بمبارمنٹ ایران پر بمبارمنٹ تصور ہوگی اور اب وہ خاموش تماشائی نہیں بیٹھ سکتے، یہ ان کی جانب سے واضح کیا گیا۔ تو یہ ایران کی جانب سے انتہائی ترین غیرت دکھائی جا رہی ہے۔ ایرانی جو ہے نا وہ لبنانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ایران نے انتہائی ترین پیغام دے دیا ہے، اور لبنان پر جو ہے انتہائی خطرناک بمبارمنٹ کی گئی، جس میں جو ہے 300 سے زائد شہری شہید ہو گئے اور درجنوں لوگ جو ہے زخمی ہیں۔ ابھی بھی بے پناہ لوگ ملبے کے تلے دبے ہوئے، وہ کتنے زندہ ہے، کتنے شہید ہو چکے، اس پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے موجودہ 10 نکاتی منصوبے کی تفصیلات۔ ایک باخبر ذرائع نے فارس کے رپورٹر سے گفتگو میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موجودہ 10 نکاتی منصوبے کے تفصیلات بیان کیے، جسے جنگ بندی کے معاہدے کی بنیاد کے طور پر قبول کیا گیا ہے۔ فارس کی رپورٹر کے مطابق یہ منصوبہ جو جھڑپوں کے خاتمے کے حتمی فریم ورک کو طے کرتا ہے، چند اہم نکات پر مشتمل ہے، جن میں شامل ہے ایران اور اس کے اتحادی مزاحمتی گروہوں کے خلاف ہر قسم کی جارحیت کا مکمل خاتمہ، خطے سے امریکی جنگی فوجوں کا انخلا، اڈوں سے ایران پر کسی بھی حملے کی ممانعت اور کسی بھی جنگ تیاری سے گریز، 2 ہفتوں تک ابنائے حرمت سے روزانہ محدود تعداد میں جہازوں کی گزرگاہ کی اجازت، محفوظ گزرگاہ کے پروٹوکول کے تحت اور اس ملک کی نگرانی اور مقرر قواعد کے تحت تمام ابتدائی، ثانوی اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کا خاتمہ، ایران کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے سرمایہ کاری اور مالیاتی فنڈ کا قیام، ایران کا اس بات کا عہد کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، امریکہ کی جانب سے ایران کے حق افزودگی یورینیم افزودگی کو تسلیم کرنا اور افزودگی کی سطح پر مذاکرات، ایران کی جانب سے اپنے مفادات کے مطابق خطے کے ممالک کے ساتھ 2 طرفہ اور کثیر جہتی امن معاہدوں پر مذاکرات کی رضامندی، تمام مزاحمتی گروہوں کے خلاف جارحیت کرنے والے پرعدم جارحیت کے اصولوں کا اطلاق، گورنرز کونسل اور سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کا خاتمہ اور تمام وعدوں کو اقوام متحدہ کی باضابطہ قرارداد میں شامل کرنا۔ اس باخبر ذریعے نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران نے اس سے پہلے امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے کو مسترد کیا تھا، کرتے ہوئے جنگ بندی کو اپنے موجودہ منصوبے کو منظوری اور ٹرمپ کی باضابطہ رضامندی سے مشروط کیا تھا، اور ٹرمپ نے باضابطہ طور پر ایران کے 10 نکاتی منصوبے کو قبول کر لیا ہے کہ ٹرمپ نے باضابطہ طور پر ایران کے جو 10 نکاتی منصوبہ ہے اس کو ٹرمپ نے بھی جو ہے نا وہ قبول کر لیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بھی اس تمام تر چیزوں پر آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب تک کی جمع شدہ معلومات کے مطابق اسلام آباد امن مذاکرات 2026 کے لیے عالمی میڈیا کی کوریج۔ کل جمعہ 10 اپریل کو اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے تاریخی مذاکرات کی براہ راست کوریج کرنے والے بڑے عالمی نیوز چینلز اور ایجنسیاں، بڑے عالمی نیوز چینل CNN، امریکہ، الجزیرہ، قطر، BBC نیوز، یہ تمام تر عالمی ممالک کو چینل ہے جو کہ پاکستان کی کوریج کر رہے۔ پاکستان اس وقت عالمی خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں پاکستان پر دیکھیں، خبروں کا تو مرکز بنا ہوا ہے، لیکن پاکستان پر اس وقت انتہائی ترین ذمہ داریاں بھی عائد ہو چکی ہے۔ اس مذاکرات کے آڑ میں پاکستان پر انتہائی ترین ذمہ داریاں ہیں، اور اس ذمہ داریوں کو پاکستان کو ادا کرنا بھی ہوگا۔ اسرائیل کی بیروت کے جنوبی علاقوں کے مکینوں کو انخلا کی ہدایت۔
اسرائیلی فوج کے مطابق وہ حزب اللہ کے فوجی انفراسٹرکچر کے خلاف مزید حملوں کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ انتہائی اہم ترین خبر ہے کہ اسرائیل کی بیروت کے جنوبی علاقوں میں مکین کو جو ہے انخلا کی ہدایت کر اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف مزید جو ہے نا وہ کارروائی کے ارادہ رکھتی ہے۔ بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا۔ BBC کی جانب سے کہا گیا تو پاکستان کی سفارتکاری کا جو معاملات ہے نا وہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے، پاکستان سفارتکاری بہتر طریقے سے کر رہا ہے لوگ کہہ رہے، لیکن پاکستانی حکومت کا بھی اس وقت کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ تمام تر کنٹرول اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، اسٹیبلشمنٹ تمام تر چیزیں کر رہی ہے اور بارہا اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنا رنگ بدل بھی سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کی تمام تر اسٹیبلشمنٹ وہ امریکہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ کے اندر میں آپ کے سامنے تمام تر چیزیں واضح کر چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی آرمی چیف، DG، ISI جو بھی آتے ہیں وہ امریکہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ اس پر جو ہے تمام تر چیزیں سابق DG ISI میجر جنرل حامد گل صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر واضح کر رکھی ہے، تو یہ تمام تر چیزوں سے انکار نہیں کر سکتا ہم، یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا امریکہ کا کنٹرول ہے۔ 4 سال پہلے 9 اپریل کی وہ رات جب عمران خان ایک ڈائری لے کر وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر گئے، آج یہ ویڈیو ہر کسی کے ٹائم لائن پر ہونی چاہیے۔ 9 اپریل کی وہ رات جب خان صاحب جو ہے نا ایک ڈائری لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے اور خان صاحب کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، یہ خان صاحب کی جانب سے یہ الفاظ جو ہے وہ ان کے منہ سے نکلے تھے۔ یہ جو ہے 9 اپریل جو ہے وہ جو رجیم چینج کیا گیا، تو رجیم چینج کو 4 سال مکمل ہو گئے، لیکن اب تک جو ہے نا رجیم چینج کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ ایران کے محمد باقر کلباف نے کہا ہے کہ لبنان اور ایران کے اتحادی گروہ باضابطہ طور پر جنگ بندی کے فریم ورک میں شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی طور پر اس موقف کو مضبوط اور غیر قابل مذاکرات قرار دیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی طور پر اس موقف کو مضبوط اور غیر قابل مذاکرات قرار دیا، اور ایران کے محمد باقر کلباف نے کہا کہ لبنان اور ایران کے اتحادی گروہ بھی اس تمام تر چیزوں کے اندر شامل ہے۔ اگر لبنان پر بمبارمنٹ ہوگی تو یہ ایران پر حملہ تصور ہوگا، ایران خاموش نہیں بیٹھے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان پر بمبارمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے، تو اب ایران کس طرح خاموش بیٹھے گا؟ اس سے پہلے بھی لوگ کے اندر بھی میں نے آپ کے ساتھ تمام تر چیزیں واضح، ایران خاموش تماشائی نہیں بیٹھ سکتا۔ سعودی عرب کا بڑا فیصلہ، سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ سعودی حکام نے باضابطہ طور پر امریکہ کا مطالعہ کیا ہے کہ وہ اپنے زمین یا فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ سعودیہ نے بھی کنفرم کیا وہاں امریکی اڈے ایران پر جو ہے نا وہ حملے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، جو امریکی اڈے وہ ایران نے مکمل طور پر تباہ کر دیے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی ہے، یہ کنفرمیشن ان کی جانب سے کی